پھر آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے زرعی پالیسی کی خامیاں اور کمزوریاں، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ زرعی پالیسی کا کردار بعض صورتوں میں محدود ہو جاتا ہے، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں، کیونکہ ان معیشتوں میں غیر زرعی شعبہ بہت بڑا ہوتا ہے، یعنی زیادہ تر لین دین براہ راست تبادلہ کے تحت ہوتا ہے، جس میں زر کا عمل دخل محدود ہوتا ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں زر کی منڈی اور سرمایہ کی منڈی میں عام طور پر غیر منظم ہوتی ہے، اور سرمایاتی اثاثوں کا اسٹاک بھی محدود ہوتا ہے۔ بہت سے ترقی پذیر ممالک میں زر کی مجموعی رصد کا زیادہ تر انحصار زر نقد پر ہوتا ہے، اور اس طرح بینکوں کے پاس امانتوں کی نسبتی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ ان ممالک میں غیر مالیاتی اداروں کا بڑھتا ہوا رجحان بھی زرعی پالیسی کے مؤثر کردار کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ یہ ادارے مرکزی بینک کے براہ راست کنٹرول میں نہیں ہوتے، مثلاً بیمہ کمپنیاں، قومی بچت کے مراکز، سیونگ بینک وغیرہ۔ تجارتی بینکوں کی غیر ملکی برانچیں مرکزی بینک کی زرعی پالیسی کے اثر کو اسی طرح کم کر سکتی ہیں کہ یہ بین الاقوامی سرمایہ کی منڈی میں غیر ملکی اثاثوں کی خرید و فروخت کر سکتی ہے۔ ترقی پذیر ممالک کی معیشتیں ساختی یا غیر لچک دار ہوتی ہیں۔ اگر شرح سود میں تبدیلی کا طریقہ بعض حالات میں مفید بھی ثابت ہو سکتا ہے، تاہم ان ممالک میں ان کے مقابلے میں قرض خواہ زمینداروں اور دکانداروں کی سرگرمیاں زیادہ اہم ہوتی ہیں، کیونکہ قرض دینے کے لیے بڑے ذرائع یہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسی صورت میں زرعی پالیسی کا کردار محدود ہوتا ہے۔ اگر زر کی رصد کو بڑھانے کے لیے بغیر گارنٹی کے نوٹ چھاپ دیے جائیں تو افراط زر شدت اختیار کر سکتا ہے، جس سے عام صارفین بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ اگر زر پالیسی اتنی ہی کامیاب ہوتی ہے تو 1929 سے 1929 کے عالمی معاشی بحران کو کیوں نہ کنٹرول کرتی۔ زرعی پالیسی کے تحت کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت محسوس کرنے سے لے کر پیداوار اور روزگار پر پڑنے والے اثرات تک زمانی وقفے ہوتے ہیں، جنہیں ماہرین اندرونی وقفہ کہتے ہیں، اور بیرونی وقفہ میں تقسیم کر کے بیان کرتے ہیں۔ ان وقفوں کی بدولت زرعی پالیسی کا کردار اتنا مستعد اور مؤثر نہیں ہوتا۔ افراط زر۔ عام زبان میں افراط زر سے مراد قیمتوں میں اضافہ لیا جاتا ہے، یعنی جب اشیاء کی قیمتیں بڑھنے سے زر کی قدر کم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ افراط زر ہو گیا ہے۔ علم معاشیات میں افراط زر سے مراد ایسی صورتحال ہے جس میں اشیاء و خدمات کی مجموعی طلب اس کی رصد کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں قیمتوں کا رجحان بلندی کی طرف ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں زر کی رصد میں تو اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اشیاء و خدمات کی مقدار نہیں بڑھتی، جس سے اشیاء کی طلب اور زر اور رصد کا توازن بگڑ جاتا ہے، اور معیشت افراط زر کا شکار ہو جاتی ہے۔ اے پی لرنر کے الفاظ میں افراط زر ایسی حالت کا نام ہے جب کہ اشیاء و خدمات کی طلب ان کی رصد کی نسبت زیادہ ہو چکی ہو۔ پروفیسر کراوتھر کے مطابق افراط زر ایک ایسی حالت کا نام ہے جس میں زر کی قدر گر رہی ہوتی ہے، قیمتیں چڑھ رہی ہوتی ہیں۔ پروفیسر ہینسن لکھتے ہیں، جب اشیاء و خدمات کی پیداوار کی نسبت قیمتوں میں بڑھنے کا رجحان پایا جاتا ہے تو اسے افراط زر کہا جاتا ہے۔ گارڈنر ایکلے کے خیال میں جب اشیاء کی قیمتوں کا معیار مسلسل تیزی سے بلند ہو رہا ہو تو اسے افراط زر کہتے ہیں۔ مختصر اور سادہ ترین الفاظ میں
افراط زر کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے: ٹو مچ منی کیشنگ ٹو فیو گڈز، ایسی صورتحال جس میں زر کی بہت زیادہ مقدار بہت تھوڑی اشیاء کا تعارف کرے افراط زر کہلاتی ہے۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔